9 روز کا مطلب کیا ہے؟ نیا دن. یہ دن کیسے نیا دن ہوتا ہے؟ سولر کیلنڈر کے اعتبار سے سورج کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا پہلا دن نوروز کہا جاتا ہے، نیو ڈے. ایک اللہ کی نشانی ہے، ایک آیت ہے، وہ بہت اہمیت والا دن ہے. آیت اللہ سستانی بھی خود کہہ رہے کہ یہ جو ہے بہت یعنی اہمیت رکھتا ہے دن، خاص اہمیت. انہوں نے لفظ خاص استعمال کیا. اس طرح علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ دین ایک خاص اہمیت کے حامل ہے، تو اس کی بہت ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس دن کے. اور اس دفعہ تو وہ ماہ مبارک میں فال ہو رہا ہے، ماہ رمضان کے ساتھ ملا رہا ہے. 9 روزہ ہوگا. این 10ویں رات بی بی خدیجہ کی شہادت ہوگی. ماشاءاللہ بہت قیمتی دن ہے ہمیں ملا ہے، تو فضیلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ہمیں بہت اس دن کو کیسے گزاریں گے ان کی پراپر پلاننگ کرنی چاہیے کہ بہترین انداز میں ہم اس دن کو گزاریں گے. جو بدھ کا دن 9 محرم کی تاریخ صبح 6:06 AM 6:06 پہ یہ چکر سورج پورا کر رہا ہے. یہ سورج اپنا پورا چکر پورا کرے، آخری برج سے نکل کے ہت جو آخری برج ہے جس کو پائسس کہا جاتا ہے، اس میں سے نکل کے برج حمل میں داخل ہوتا ہے جس کو ایرس کہتے ہیں. یہ سارے جو سٹارز ہیں برج کہتے ہیں اس کو، بروج کا پورا قرآن میں سورہ ہے بروج کا، سورہ نمبر 85. اس کو بھی آپ سٹڈی کرنا، وہاں بھی آپ کو نالج ملے گا. تو یہ سارا ہر برج میں جو رکتا ہے سورج، کہیں 31 دن، کہیں 30 دن، کہیں 31 دن 30 دن. فیبروری میں 28 دن رکتا ہے، مگر لیپ ایئر ہوتا ہے تو 29 دن رکتا ہے. اس سال 29 دن تھا فیبروری میں، تو لہٰذا نوروز 20 مارچ کو آ رہا ہے. 20 مارچ کو نوروز آ رہا ہے. تو ہر شہر کا اپنا ٹائم ہوگا، مگر پوری دنیا ایک ساتھ بیٹھی ہوگی ذکر کرنے کے لیے. جیسے کراچی پاکستان میں 8:06 6:08 AM. لندن میں ہوگا 6:03 AM. ہر میں اپنا اپنا ٹائم ہوگا. تو یہ کہا جائے گا تحویل آفتاب، تحویل شمس، سنس انٹری فرام دا لاسٹ اسٹیشن ٹو دا فرسٹ اسٹیشن. خود سے نکل کے حمل میں جو داخلہ کا وقت ہے، یہ داخلہ اس کو تحویل کہا جاتا ہے. اس وقت جو دعا جو بتائی ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، زبانی بھی سب جانتے ہیں، اتنی قیمتی دعا ہے، وہ اس وقت پڑھنا ہے. مگر 10 منٹ کم سے کم پہلے بیٹھ جانا پڑھنے کے لیے. کیوں؟ تو وہ ٹائم مکس نہ ہو، گھڑی کو بھی دیکھنا، گھڑی کا ٹائم بھی صحیح ہو، اور کم سے کم وہ ٹائم عین جب پڑھنے کا ہو تو وہ مس نہ ہو جائے. اتنا امپورٹنٹ ہے. اور 366 ٹائمز کیوں پڑھنا ہے؟ کہ سورج اپنا پورا چکر 12 بروج سے گزر جاتا ہے، اور ٹائم جو پیریڈ ہے 365 دن اور 5 گھنٹے 39 منٹ اور 50 سیکنڈ. I repeat in English for the youngsters to understand. It completes this whole cycle, takes 365 days, 5 hours, 48 minutes and 50 seconds. So naturally ابھی ہمیں 366 کرنا پڑے گا، ایکسٹرا جو ہے 5 آورس وغیرہ کے ایک نمبر ایکسٹرا کرنا پڑے گا. گویا ہم دعا کرتے کہ ہر دن ہمیں یہ چینج کا فائدہ چاہیے. 360 ڈیز ہم نے یہ فائدہ چاہیے جو دعا جو ہم کر رہے ہیں. جو میں دعا ابھی ریپیٹ پڑھنا چاہوں گی، اس کا ٹرانسلیشن کروں گی. سب جانتے ہیں مگر جسٹ ریویژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار. اس کا مطلب قلوب پلورل ہے، اے قلبوں کو بدلنے والے اور قلبوں کو پھیرنے والے. ابصار یعنی ہم کہیں گے بصارت سے بصیرت میں پھیرنے والے، اے آنکھوں کو پھیرنے والے. انسائٹ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیں، یا مدبر اللیل والنہار، رات و دن کو خلقت کرنے والے. کس طرح رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتے ہے رات آتی ہے نا، یہ تبدیل، یہ بدلتا ہے جو اللہ، اس طرح ہم اس کو پکارتے ہیں یا مدبر اللیل والنہار.
یا محول الحول والاحوال، یہ حالتوں کو بدلنے والا. یہ تینوں اللہ کو پکار رہے، تین سینٹنس میں اللہ کو پکار رہے مختلف انداز میں. ایک تیسرا ہے کہ حالوں کو بدلنے والا. اب ہماری میں مین دعا ہے، ہماری دعا کیا شروع ہوتی ہے؟ حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو احسن میں، سپرلیٹو ڈگری، بہترین حال میں بدل دے. اب کون سی حال ہمیں بدلنا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کس حال کو لیتے اس وقت بدلنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ دعا ہے، ہماری تقدیر کو بدلنا ہے. اور اس دفعہ خاص کیونکہ ہمارے رمضان میں فال ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے فرض کر مثال میں دیتی رہوں گی، کوئی مریض ہے، بیماری مسلسل بیماری میں رہتا ہے، تو وہ صحت کے لیے بدلنے کی دعا کرے گا کہ میری حال کو بہترین صحت میں بدل دے، میری موجودہ بیماری کی حالت کو تو بدل دے بہترین عافیت کی حالت میں. اور جو بے روزگار ہے تو وہ دعا کرے گا کہ خدا مجھے اچھا روزگار، میری زندگی اچھے روزگار میں میری تبدیل کر دے. جو جاب والا ہے مگر بہترین ابھی جاب چاہتا ہے تو مجھے بہترین جاب میں میرا حال بدل دے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو بہترین رزلٹ چاہے، محنت کیا ہے، اگر عمل ہمیں کرنا ہے. دعا کے دو جز ہوتا ہے کہ اللہ کے مدد مانگ رہے کا پہلا ہماری جو ذمہ داری ہے ان کو ہم انجام دے چکے ہیں اور دے بھی رہے. جو کوشش ہم نے کرنی ہے وہ سب ہم کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم دعا کرتے جو اولاد گمراہ ہو گئی ہے یا ہمارا پڑوسی دوست برادر گمراہ ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کرتے خداوند ان کے ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، ان کے توبہ کی طرف لاؤ، تیرے طرف لاؤ. وہ امام زمانہ سے دور ہو گیا ہے، ان کو امام زمانہ سے قریب کر دے. تو گمراہ لوگوں کے لیے دعا کرنا ہماری فرض ہے، اور ہم بھی بہتر حالت میں تبدیل ہمارے لیے دعا کرنے کہ ہمارے بہترین علم، فوائد والے علم عطا کر کہ ہم علم حاصل کر کے عمل کریں اور دوسرے کو بھی عمل پیرا کروائے، علم دے کے عمل پیرا کرائے. ہماری عقلوں کو بہتر حالت میں بدل دے، حکمت میں بدل دے ہماری عقلوں کو، ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق میں بدل دے، بہترین خوش اخلاق میں بدل، جس سے تو راضی ہو، تیری رضا حاصل ہو. ایسی نیکیاں ہم کریں، ایسی نیکیاں کرنے کے ہمیں توفیق عطا کر، ہماری حالت بدل دے. اخلاص کے ساتھ ہم نیکی کریں اور کثرت سے نیکی کریں، بہترین سے بہترین صلہ رحم کرنے کی ہمیں توفیق کر، کیونکہ تقدیر صلہ رحم میں چھپی ہوئی ہے. تو ہمیں سخی کرنے کے ہم بہترین سے بہتر غریب و یتیم و مسکینوں کو دیکھ کے ایسی بہترین حالت میں ہماری حالت کو بدل دے. پھر شادی جو کرنا چاہتا ہے تو بہترین شریک حیات عطا کر کے ہماری زندگی کو بہترین سے بہترین میں بدل دے. تو خود شادی تو بدلتی ہے زندگی، ہم بہترین حالت بدلے. جو بے اولاد ہے کہ ہم ایسی اولاد ہے کہ ہماری زندگی بدلے اور ہماری اولاد کی بہترین زندگی بدل سکے. اوکے، تو یہ عبادت جو ہماری عبادت میں خضوع خوشی حضور قلب نہیں ہوتا، خدا میری عبادت کو ایسی بہترین میں تبدیل کر دے جس میں کنسنٹریشن ہو، حضور قلب جس میں خضوع ہو، خوشی ہو، جو ایسی نماز جس میں لذت و لطف ہو، جو قبول کے درجے پہنچے، ایسی ہماری حالت میں اس میں بدل دے. تو جتنی چیزیں کو ہمیں کرنا ہے، ہم ہماری مرضی کی 366 مرتبہ ہم جتنی تبدیل کرنا اتنا ہم بدل کر دعا کرتے چلے جائیں گے. یہ سب ساری اگزامپلس میں نے دیا ہے. تو یہ ہمارا اتنا بڑا دن آ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں گے اور خدا ہمیں ایسی توفیق آپے کہ یہ دن کو ایک بہترین دن میں تبدیل کر دے اور بہترین تقدیر میں بدل دے. اچھی کتنا صدقہ دینا ہے، یعنی صدقہ دیں گے اس دن نہ بھولے، اتنے بڑے بڑے دن تو صدقہ نہ بھولے، صدقہ تقدیر کو بدل رہتی ہے. صلہ رحم کی کوشش کرے کیونکہ صلہ رحم تقدیر کو بدل دیتے. اسی طرح جو چیز سچی توبہ تقدیر کو بدل دیتے، دل کی گہرائی سے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے معافی مانگے خدا سے کہ دو چیزیں جمع ہو گئے، ماہ مبارک مہینہ کے ساتھ نوروز جمع ہو گیا ہے. تو اسی طرح اس دن میں